قرآن پاک کے اندر 8 قسم کی ہواؤں کا قرآن پاک میں ذکر ہے۔ جو رحمت کی 4 ہوائیں ہیں نا، وہ 4 ہوائیں ایسی ہیں جس کو اللہ رب العزت نے رحمت کی ہوائیں کہا ہے۔ اس میں ناشرات، مبشرات، مرسلات، زاریات، یہ قرآن پاک کے آیات میں سے یہ الفاظ نکلے ہیں۔ تو یہ 4 ہوائیں ایسی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے رحمت کی ہوائیں کہا ہے، اور 4 ہوائیں ایسی ہیں جس کا قرآن نے نام رکھا ہے، اور یہ عذاب کی جو ہے نا یہ ہوائیں ہیں، اور اس سے انسانوں کو، نافرمان قوموں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ اس میں عقیم ہے، سرسر، آصف اور قاصف۔ عقیم، سرسر، آصف اور قاصف۔ تو یہ جو 4 ہوائیں عذاب کی ہیں، اس سے بڑی بڑی جو ہے نا سرکش قوموں کو اللہ نے ہلاک کیا ہے۔ تو جب ہوا چلا کرے تو پتہ نہیں ہوتا کون سی ہوا چلی ہے، تو اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ جو ہے نا ہواؤں کے عذاب سے اور جتنے بھی عذاب کی قسمیں ان سب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جیسے چاند نکلتا ہے نا، تو ہر چاند کے ساتھ وَمِن شَرِّ غاسق اذا وقب، کہ اس چاند کے اندر اے اللہ آپ نے جتنے بھی گمراہی والی چیزیں رکھی ہیں ان ساری چیزوں سے ہماری حفاظت فرما، اور اس چاند میں جتنے شر ہیں ان شرور سے بھی ہماری حفاظت فرما، اور اس چاند کے اندر جتنی خیریں ہیں وہ ہمیں عطا فرما۔ تو ہر چاند کے ساتھ کچھ خیریں ہوتی ہیں، کچھ شرور ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہر ہوا کے اندر جو ہے نا کچھ مشکلیں ہوتی ہیں، کچھ آسانیاں ہوتی ہیں، کچھ خوشیاں ہوتی ہیں، کچھ غم ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو نا جب ہوا چلا کرے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع ہوا کریں۔ یہ نہ ہوا کریں کہ آج بڑے مزے کی ہوا چل رہی ہے، کیونکہ کچھ قومیں ایسی تھی جب ہوائیں چلی نا تو ہوائیں بڑی مزیدار، ٹھنڈی، میٹھی، تو انہوں نے کہا آج تو بہت اچھی ہوا ہے، اور وہی ہوا ان کے عذاب کا ذریعہ بنی۔ تو آپ جب بھی آندھی چلے، طوفان چلے، تیز ہوائیں چلیں، تو انسان کا بنیادی کام ہے ہر حال میں، خوشی میں، غم میں، ہر چیز میں اللہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ کی پناہ میں آ جائے، اللہ کے امان میں آ جائے۔ تو اس طریقے سے انسان اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے۔